آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جنگ بند کر سکتا ہے؟ دیکھیں کنسیڈرنگ کہ امریکہ کے جو پورے مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا اور نہ اسرائیل کا مقصد پورا دیکھیں ہوا. یہ اس جنگ نے اس پورے خطے کی صورتحال کو بدل دی. یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ اسرائیل کے تھرو پہلے حملہ ور ہوا، پھر خود ڈائریکٹ حملہ ور ہوا. اس حملے میں وہ ایران کو ملیا میٹ کرتے ہوئے گزر جاتے، نکل جاتے، تو بات کچھ اور تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا، بلکہ ایران نے پلٹ کے، مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جتنا بڑا حملہ کریں گے وہ پلٹ کے حملہ کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی. لیکن ایران نے پلٹ کے حملہ کرنے کی صلاحیت کا جب مظاہرہ کیا تو منظر بدل گیا، اور وہ لڑائی چند دنوں سے 40 دنوں تک چلی گئی، اور وہ لڑائی ابھی بھی وہیں کھڑی ہے. جی چودھری شوکت صاحب، آج ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی جو جنگ ہے ایران کے اوپر، ہم اس کے اثرات کے اوپر کچھ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ آگے خطہ محنت کش اس پاکستان کے اوپر، جنوبی ایشیا کے اوپر کس قسم کے اثرات جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ آگے جا کے ہوں گے. نہیں، میں مختصر سی ایک بات پہلے کہوں گا کہ جب یو ایس ایس آر انٹیکٹ تھا، ابھی بکھرا نہیں تھا، اس وقت مطلب کہ 2 سپر پاورز تھیں. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بڑی مچھلیاں تھیں جو ایک دوسرے سے لڑ سکتی تھیں، ایک دوسرے کو کھا نہیں سکتی تھیں. صحیح. یہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن برابر ایک جسامت کی مچھلیاں کھا نہیں سکتی، ایک دوسرے کو زخمی کر سکتی ہیں، لڑ سکتی ہیں. پھر ایک تیسری مچھلی پیدا ہو گئی جس کا نام چائنا ہے. اب دنیا میں اس وقت 3 بڑی مچھلی، 2 ہیکل مچھلیاں آپ کہہ لیں کہ جو سیم سائز کی ہیں، وہ ایک دوسرے کو کھا نہیں سکتی ہیں. جب وہ کھا نہیں سکتی ہیں تو پھر ان کے درمیان مقابلہ سروائیول کا آئے گا. یہ لا آف نیچر آپ اسے کہہ لیں کہ پھر بقا کی جنگ وہ لڑیں گی کہ بھی ہمیں ان کو خوراک چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو علاقہ چاہیے، ان کو اپنا پانی چاہیے جس میں وہ تیر سکیں، اپنی آزادی چاہیے. یہ ساری چیزیں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے سمندر میں بھی ایریاز ہوتے ہیں، چڑیوں کے بھی علاقے ہوتے ہیں، چڑیاں دوسرے چڑیوں کے غول کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتی. تو اس وقت دنیا میں 3 بڑی مچھلیاں جو ہیں، اور وہ تینوں بڑی مچھلیاں دنیا کی اکانومی پہ قبضے کی جنگ لڑ رہی تھیں ایک عرصے سے، کئی سالوں سے. اس میں ایک اضافہ ہوا ہے کہ اکانومی کی جنگ کے ساتھ ساتھ علاقوں پہ قبضوں کا بھی آغاز ہو گیا. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی پہ روس اور امریکہ دونوں نے قبضہ کیا. دونوں وہاں تک پہنچے. روس تو فاتح تھا کہ جنگ لڑتا لڑتا گیا، امریکہ فاتح نہیں تھا، امریکہ نے اپنی فوجیں وہاں اتار کے اور وہ اس علاقے کو کور کر لیا. لیکن دونوں فورسز وہاں پہنچی. اب اس وقت وہ اسے آپ کہہ لیں کہ جرمنی پہ 2 ملکوں نے قبضہ کر لیا، لیکن جاپان پہ بھی اسی طرح امریکہ نے قبضہ کیا، اور پھر بعد میں کچھ چھوٹی موٹی آزادیاں دے کے کچھ پارلیمنٹ بنا دی، کچھ سہولتیں دے دیں، کچھ سیاسی آزادیاں بحال کر دیں. لیکن باقاعدہ ملک علاقوں پہ قبضہ کرنے کا رجحان اب یہ چلا ہے کہ وینزویلا سے یہ سٹارٹ ہوا ہے کہ وینزویلا کے ایک پریزیڈنٹ کو وہ اٹھا کے لے گئے اور وینزویلا کے معاملے اس کو جا کے قید میں ڈال دیا، لمبی تاریخ دے کے. اور اب لڑائی کی ریزنز پہ ہم آتے ہیں کہ یہ لڑائی کس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے. مطلب کہ اکنامک وار جو ہے، یہ اکنامکس تو ہمیشہ سے ہے، دنیا اسی پہ چلتی ہے. اب اس وقت اس میں شدت کیوں پیدا ہو گئی؟ مطلب کہ یوکرین وار جو ہے رشینس کی، وہ چلی تو نیٹو میں یوکرین کو شامل کرنے سے تھی، جبکہ یہی روس کی جو رجیم جو تھی یہ فیورٹ تھی امریکہ کی جب روس ٹوٹ گیا تھا اور وہاں نئی رجیم آ گئی تھی. وہ پرانا سسٹم کولیپس کر گیا تھا وہاں. اور اس سسٹم کے بعد جو لوگ آئے تھے اس میں جب پوٹن صاحب آئے تو یہ ٹرمپ صاحب کئی دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہمارے فیوریٹ پریزیڈنٹ یہ آئے تھے، اور کئی دفعہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین اور روس، اور چین کے اندر بھی ہوا کو فنگ جو تھے 74 میں جب آئے موزتونگ اور ان کی رجیم کے بعد، تو انہوں نے جو پالیسیز بدلی تھی وہ پالیسیز زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی یورپ اور امریکہ کے لیے. پہلے چائنیز پالیسیز جو تھیں وہ یورپین اور امریکنس کے لیے اتنی پسندیدہ نہیں تھیں، اور یہ کوئی زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی. یہ ان ہونا چاہتے تھے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، بزنس جو تھا اس میں. تو پھر انہوں ایکسیس دینے والا کون تھا؟ ایکسیس دینے والا ہمیشہ سے امریکہ ہی رہا. لیکن سرمایہ دارانہ دنیا کا لیڈر ہمیشہ سے امریکہ ہی رہا.
وہ گروپ آف 7 بنا ہو یا گروپ آف 20 پہ چلا گیا ہو، جیسے بھی ہے اس میں ڈومینیٹ امریکہ نہیں کیا، اور وہی کرتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال معاشی طاقت بھی ہے، ایک فوجی طاقت بھی ہے، رقبہ بھی اس کا بڑا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کرتے کرتے لیکن ساتھ ساتھ جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں بعض کا، جو ناقابل مصالحت حل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یوکرین کا مسئلہ جو تھا وہ روس کے لیے ایک اس کی زندگی موت کا مسئلہ بقول ان کے بن گیا کہ ہمارے بیک یارڈ میں نیٹو کو شامل کر کے یوکرین کے اندر آ کر نیٹو فورسز بیٹھنا چاہتی تھیں، جبکہ ہم روس کو اپنے انداز میں دوبارہ گرنے کے بعد دوبارہ سنبھالنے کی پوزیشن میں تھے اور سنبھال کے پھر دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ وہ سوشلزم کے نعرے پہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، کھڑا وہ ایک مارکیٹ اکانومی کے ہی حوالے سے چاہتے تھے۔ مطلب کہ ابھی تک روس نے سوشلزم کا لفظ کہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہیں استعمال کیا ہو۔ نہیں، لیکن اگر ہم آگے اس کو لے آئیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہمیشہ لیڈر رہا ہے، لیکن اگر آپ پچھلے کوئی 20-25-30 سال کو دیکھیں تو امریکہ نے جو جنگیں کی ہیں اور امریکہ کے معاشرے کے اندر جو تفریق پیدا ہوئی ہے اور جو امریکہ کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، جس میں ساری نوکریاں جو ہیں وہ اٹھ کے وہ تیسری دنیا میں چلی گئیں، چائنا میں چلی گئیں، تو ٹرمپ کا امریکہ کے اندر صدر بننا بھی اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن معاشرہ جو ہے وہ کمزور پڑا ہے، اور امریکن معیشت بھی پہلے کے مقابلے میں کمزور پڑی ہے، اور چین کی معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر آئی ہے۔ تو ایک امریکہ کا مقصد ایران پہ یلغار کرنا ایک تو صہیونیت کا ایک مقصد ہے کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ ایک اور مقصد جس طرح آپ نے کہا وینیزویلا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی تیل کے اوپر پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں بڑی ہونا، یہاں میں اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ مڈل ایسٹ کے تیل پیدا کرنے والے ممالک جو تھے وہ پہلے ہی امریکہ کے ساتھ تھے۔ ایران بھی شہنشاہ ایران کے دور میں امریکہ کے ساتھ ہی تھا، لیکن شہنشاہ ایران کے ہٹ جانے کے بعد جو یہ رجیم آئی پھر وہ امریکہ سے دور ہو گئے، تو ایک بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو تھا وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس طرح وینزویلا بھی ہیوگو چاویز کے آنے کے بعد امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور روس والے بھی اپنے تیل کے اوپر اپنی مناپلی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ امریکہ جنگ نہیں جیت سکا تو اس کی وجہ سے اب امریکہ کے پاس وینیزویلا کا تو تیل ہے لیکن ایران کا تیل نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل بھی لبنان میں جو ہے وہ سیریا میں قبضہ تو انہوں نے اور کیا ہے، ویسٹ بینک پہ قبضہ ان کا، ویسٹ بینک پہ قبضہ ہے، فلسطین پہ تو پہلے سے ہی قبضہ ان کا، تو وہ بھی لیکن اس طرح سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایران کی حکومت جو ہے وہ گرائی نہیں جاتی، کیونکہ چاہے وہ ہوتی ہوں چاہے وہ حزب اللہ ہوں، آف کورس ان کو ایران سے امداد حماس ایون حماس، تو آپ یعنی آگے جو ہے، یعنی ایک تو دیکھیں نا کہ اس وقت جو جہاں پہ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیونکہ خلیج کے اندر ایران نے کافی بمباری کی ہے، تو ابو ظبی اور یو ای کے علاوہ سعودی عرب اور قطر اور یہاں تک کہ کویت جو ہیں، خاص طور پہ قطر اور سعودی عربیہ، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے امریکہ کو اپنی فضا اور اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اور کچھ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ میں بھی آگے جا کے وہ ایران کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنا چاہیں، اور ایک سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے علاقے کا اس میں امریکہ کے برعکس یعنی آپس میں ایران کے ساتھ مل کے ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ گلف کی پوری سیکیورٹی کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ تعین کریں۔ تو آپ کو آگے اس حوالے سے آپ کو، اور میں دوسرا جو میں بیچ میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھی
سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے Impact. اور نہ وہ پارلیمنٹ میں شامل ہوا نہ لوگوں سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا گیا. تو آپ کو پورا یہ جو علاقہ ہے مغربی ایشیا جس کو کولونیل زبان میں مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے یا مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے, آپ اس علاقے میں کس قسم کی تبدیلی؟ ایک بات میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ یہ پہلا معاہدہ نہیں کیا. غالباً 1962 سے ان کا سعودیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ موجود تھا اور اس کے تحت یہ کچھ فوج بھی سعودیہ میں رکھتے تھے. بالکل اس معاہدے میں اب کچھ زیادہ انہوں نے کیا ہے, فارمل ہو گیا, یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ اسی کا تسلسل آپ کہہ لیں کہ آج کے حالات میں انہوں نے اس کو ذرا بہتر انداز میں آگے بڑھایا ہے. اب جو یہ بات ہے کہ یہ اس جنگ نے اس پورے خطے کی صورتحال کو بدل دیا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ امریکہ اسرائیل کے تھرو پہلے حملہ ور ہوا, پھر خود ڈائریکٹ حملہ ور ہوا. اس حملے میں وہ ایران کو ملیا میٹ کرتے ہوئے گزر جاتے, نکل جاتے, تو بات کچھ اور تھی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا, بلکہ ایران نے پلٹ کے, مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جتنا بڑا حملہ کریں گے وہ پلٹ کے حملہ کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی. لیکن ایران نے پلٹ کے حملہ کرنے کی صلاحیت کا جب مظاہرہ کیا تو منظر بدل گیا اور وہ لڑائی چند دنوں سے 40 دنوں تک چلی گئی اور وہ لڑائی ابھی بھی وہیں کھڑی ہے. نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جنگ بند کر سکتا ہے؟ لیکن کنسیڈرنگ کہ امریکہ کے جو پورے مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا اور نہ اسرائیل کا مقصد پورا ہوا. یہ جنگیں جو ہوتی ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے. جنگیں شروع تو کرنے والے کرتے ہیں لیکن جنگیں ختم وہ نہیں کر سکتے. کہ امریکہ جنگ ختم کرنا بھی چاہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جنگ ختم کر پائے گا. نہیں, لیکن یا دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہے تو ضروری نہیں وہ جنگ شروع کر پائے گا. نہیں, لیکن اب آپ دیکھیں نا, جس طرح آپ نے بات شروع کی کہ ایک دنیا جہاں پہ امریکہ کا 90 کی دہائی سے لے کے 2010-15 تک امریکہ ہی امریکہ تھا, اور اب تو جس طرح آپ نے کہا کہ روس بھی اور چین بھی, یعنی کہ دونوں ایک اب عالمی طاقتیں ہیں, 3 طاقتیں میدان میں آ گئی اور دونوں مل کے کام کر رہی ہیں. اور ان میں اتحاد بھی ہو گیا. اتحاد بھی, یہ ایک بڑی بات. پہلے ماضی میں ان میں اتحاد ان کا ٹوٹ گیا تھا, 62 کے بعد ٹوٹ گیا تھا وہ اتحاد. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے برکس کے نام پہ ایک لارجر بلاک بھی بنایا ہے جس میں برازیل بھی شامل ہے, ہندوستان بھی شامل ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ تک ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈالر کے علاوہ ایک اور کرنسی جو ہے وہ اپنی کرنسی لے کے آئیں تاکہ ڈالر پہ انحصار جو ہے, اور ڈالر کی وجہ سے امریکہ جو سینکشنز لگاتا ہے جس کے تھرو ایکچولی وہ فوج کشی کرتا ہے, ایک معاشی فوج کشی کرتا ہے, وہ بھی ایک طرح سے اس میں بھی کمی لائی جائے یا اس کو بھی ایک طرح سے ختم کیا جائے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اسلام آباد کو 10 دن اس لیے بند کر کے رکھیں گے کہ شاید نیگوشیشنز ہو جائیں, یا پھر ہم یہاں پہ اپنے بارے میں بھی اور کوئی آگے کا سوچیں گے؟ پاکستان مالی اعتبار سے کمزور ملک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کسی کی بھی, لیکن فوجی اعتبار سے یہ کمزور ملک نہیں ہے. اٹامک پاور ہے اور ایک بڑی فوج ہے اس کے پاس. یہ شاید دنیا میں کوئی 1-2 ہی ماڈل ہوں گے ایسے کہ جس میں طاقتور فوج کے ساتھ ایک غریب ملک ہو. صحیح. اس ریجن میں اس کی فوج کی وجہ سے اس کی ایک اہمیت ہے. صحیح. کہ اس کا جو جغرافیہ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ وہ ایک بہت ویلیویبل جغرافیہ ہے اس کا, کہ ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف سمندر ہے جہاں سے دنیا کا 27% تیل گزرتا ہے, ایک طرف ایران ہے, ہندوستان ہے, افغانستان ہے, پھر تھوڑے فاصلے پہ روس ہے, یہ سارا اس کے ساتھ ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ پہلے دن سے پرو امریکن رہی, لیکن انہوں نے چائنا کو سب سے پہلے تسلیم بھی کیا, اور چائنا جب آیا تو وہ سوشلسٹ ریپبلک کے نام سے ہی آیا تھا, عوامی جمہوریہ چین کے نام سے آیا تھا, اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا, اور یونائٹڈ نیشن میں اس کی ممبرشپ کے لیے بھی پاکستان نے ہی فائٹ کی کہ جب پہلے تو تائیوان میں, لیکن آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان نے امریکن پالیسیز کے ساتھ چلتے چلتے چائنا کے ساتھ اپنے مراسم کو ہمیشہ بہتر رکھا. اور جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, مڈل ایسٹ کے اندر سارے کا سارا مڈل ایسٹ پرو امریکہ رہا, لیکن بعض پارٹیوں کے بننے کے بعد مڈل ایسٹ میں ایک چینج آئی تھی کہ مثلا مصر میں انقلاب آیا, سیریا میں انقلاب آیا, لیبیا میں انقلاب آیا, یمن میں انقلاب آیا. تو وہ سارے انقلابات جو تھے وہ بعض پارٹیاں لائی تھیں جو پرو رشین پارٹیاں تھیں,
اور وہاں پر لیکن وہ زمانہ تو ختم وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب سارا کا سارا ایریا امریکہ کی ڈومینیشن میں ہے. لیکن اس پورے جو ایران کا جو ایشو پیدا ہوا اور ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی, تو ایران نے جنگ کے ساتھ یہ ایک بیان یہ دیا تھا کہ جو امریکن بیسز ہیں اس ایریے میں, اگر ان میں سے ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم ان پہ حملہ کریں گے. ہم ان ملکوں پہ حملہ نہیں کریں گے. جو اس نے کیا, اور وہ اس نے کیا, اور وہ بیسز جو ہیں اس نے ڈیمیج کیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان ممالک پہ حملہ نہیں کیا, میں نے ان بیسز پہ حملہ کیا. تو آپ کے خیال میں اب جو آپ کو آگے کا منظر نظر آ رہا ہے, کیا اس میں امریکن بیسز جو ہیں وہ مغربی ایشیا میں موجود رہیں گے, یا آپ کے خیال میں مغربی ایشیا جو ہے وہ امریکن بیسس سے آزاد ہو جائے گا؟ سعودی عرب, ایران, پاکستان, ترکی کا ایک ڈیفنس معاہدہ ہوگا, اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ امریکہ کے شکنجے سے کمپلیٹلی آزاد ہو جائے گا؟ کمپلیٹلی نہ بھی ہو, پارشلی ہو بس بے شک, لیکن یہ اثرات آئیں گے. مثلا کہ سعودی عرب اور باقی جو کئی عرب کنٹریز ہیں, کہ یو اے ای کو چھوڑ دیں آپ, یو اے ای ابھی سٹینڈ کر رہا ہے اس پہ. قطر بھی ایون بیانات جو ہے وہ دینا شروع ہے کہ انہوں نے فضائی حدود بند کی امریکہ کی ساری, کہ مطلب 1975 میں پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ہوا. اب پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ختم ہو گیا, لیکن ان کی ساری دولت امریکہ کے قبضے میں ہے. تو اب عربوں کی جو نئی قیادت ہے وہ نئی باتیں بھی کر رہی ہے. جو پرانی قیادت نے معاہدے کیے, نئی قیادت کہتی کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دور میں منظرنامہ یہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. مثلا کہ پاکستان, ترکی, سعودیہ, ایران, چائنا, رشیا, یہ سارے کے سارے ان کا ایک رول بنتا ہے اس ریجن کے. یہ ساری ریجنل پاورز ہیں, چھوٹی یا بڑی ریجنل پاورز ہیں. امریکہ ریجنل پاور نہیں ہے, اور یہ رجحان بڑھے گا, اور امریکہ کو اس خطے کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہر حوالے سے. مطلب کہ اب وہ پرانا دور گزر گیا.